بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ سب اچھا چل رہا ہے؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے؟ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں بات کی طرف۔ ناظرین کرام، میں نے بتانا تھا کہ برجستہ جوابی، حاضر دماغی، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عنایات اور نوازشات ہوتی ہیں کہ جب انسان میں یہ صفات ہو کہ وہ حاضر دماغ بھی ہو اور برجستہ جواب دینے کا بھی عادی ہو۔ انسان اگرچہ جاہل و ان پڑھ ہو، نان سینس ہو، لیکن پھر بھی اگر اس میں یہ صفت ہو نا کہ ہر بات کا برجستہ جواب دینا اور حاضر دماغی، یہ مخالف فریق کے دل کو اور اس کے دماغ کو، اس کی سوچوں کو جھنجھوڑ کے سامنے والے کی یہ عادت اور صفت رکھ دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو اسے بہت نوازا ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ برجستہ ہوتے ہیں، حاضر دماغ ہوتے ہیں۔ جابز اور نوکریوں کے لیے بھی یہی صرف چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ حاضر دماغ کتنے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جوابات میں برجستگی کتنی ہے، یہ کس قدر مدلل اور برجستہ جواب دیتے ہیں، اور آیا کہ کوئی سامنے والا سوال کر رہا ہے، یہ دریافت بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ دریافت کرنا بھی مقصود ہوتا ہے انٹرویور کا کہ آیا کہ میں جو پوچھ رہا ہوں ان کا اس سے تعلق بھی رہا ہے یا نہیں، کبھی ایسے معاملات پہ بھی اس نے سوچا ہے یا نہیں سوچا۔ وہ ایک انٹرویور جو تھا نا، وہ کسی کا انٹرویو کر رہا تھا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ وہ کانچ کا جو گلاس تھا اس کے ٹیبل پہ رکھا تھا، اور رکھا بھی اسی وجہ سے تھا۔ اس نے اسے پوچھا کہ یہ کانچ گرنے کی آواز یا گلاس جو ہوتا ہے کانچ کا، یہ ٹوٹنے کی آواز کیسے ہوتی ہے؟ تو اب مزید کہ وہ ادھر ادھر دیکھتا یا کوئی اور جو ہے نا سوچتا، اپنا ماضی کنگھالتا کہ جو ہے نا کہ میں نے کبھی سوچا تھا، یا کبھی میں نے گرنے کی آواز سنی ہو، یا مجھ سے ٹوٹا ہو تو میرا تجربہ ہو، اس طرح کی بات سوچتا۔ اس نے سامنے والا جو گلاس پڑا تھا ٹیبل پہ، اس نے اٹھایا اور زور سے پٹک دیا زمین پہ۔ تو اس نے چونکہ عملی طور پہ مشاہدہ کروا دیا کہ کانچ ٹوٹنے کی آواز اس طرح ہوا کرتی ہے، اور جو سامنے والا تھا جو انٹرویو لے رہا تھا، شاید وہ بھی اس کے دل میں بھی یہی تھا کہ یہ جواب کیسے دیتا۔ تو یہ بھی جس طرح اس نے عملی طور پہ کر کے دکھایا، تو یہ بھی ایک برجستگی کا ایک پریکٹیکل شکل تھی۔ لیکن بہرحال بعض کا تو اس معاملے میں، برجستگی میں کے معاملے میں اس قدر ایڈوانس اور پریکٹیکل ہو جاتے ہیں کہ اتنی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ قول و فعل میں چلیں، بندہ جو ہے نا برجستہ ہونا چاہیے، اس کے جوابات میں، جو اس کے بیان میں، گفتگو میں اس کا انداز جو ہے وہ مدلل ہونا چاہیے، براہین کی صورت میں ہونا چاہیے، دلائل کی صورت میں ہونا چاہیے۔ ہر آنے والے خیالات سے وہ اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے بہتر استدلال کرنا چاہیے۔ تو یہ فائدہ مند بات ہوتی ہے کہ قول و فعل میں جو ہے نا برجستہ انسان کو ہونا چاہیے اور حاضر دماغ ہونا چاہیے۔ تو اگلے انسان جو سامنے والا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ جب بندہ کوئی برجستگی کے عالم میں جواب دیتا ہے، برجستہ دیتا ہے، بلا سوچے سمجھے، فی البدیع کے طور پہ جو ہے نا جواب دیتا ہے، تو اگلا ہوتا ہے، وہ جو سامنے والا ہوتا ہے، جو مد مقابل ہوتا ہے، وہ پیچ و تاب کھا کے رہ جاتا ہے۔ جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو لندن کی یونیورسٹی میں، لندن جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، ایک پیٹرز نامی پروفیسر تھا جو وہ بہت زیادہ آپ کی شخصیت سے جلا کرتا تھا، حسد کیا کرتا تھا۔ تو جب ایک دفعہ کھانے کا وقت ہوا، تو وہ بندہ، وہ جو پیٹرس تھا، پروفیسر تھا، نام اس کا پیٹرس تھا، وہ اپنے ٹیبل کے اوپر
ڈائننگ ٹیبل جو رکھی تھی اس کے اوپر کھانا کھا رہا تھا بیٹھ کے. جب کھانا کھا رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ بھی آ گئے اور اپنا برتن لیے اسی ٹیبل کے اوپر بیٹھ گئے. اس نے جب پاس اپنے اسٹوڈنٹ کو، چونکہ وہ پروفیسر تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، جب اس نے یہ دیکھا اپنے قریب بیٹھا تو اس نے جناب قائد اعظم سے پوچھا کہ ایک پرندہ اور سور اکٹھے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک پرندہ اور سور اکٹھے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اسے بڑا غصہ آیا. اس نے قائد کا جسم اپنے ساتھ مس ہوتے اپنے لیے جو ہے نا کسر شان سمجھا، اور یہ چیز اس کے شایان شان نہیں تھی. کہا کہ ایک پرندہ اور سور اکٹھے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سوچے کہ آپ نے جواب دیا آئی ول فلائی ٹو ادر ٹیبل. آئی ول فلائی ٹو ادر ٹیبل. جب یہ بات اس نے یہ سنی تو ہکا بکا رہ گیا. اس کی توقع نہیں تھی کہ یہ جواب وہ دیں گے، چونکہ اس نے اپنی بات میں اپنے آپ کو تو پرندہ سمجھا تھا اور مخالف کو، وہ جو میں نے پہلے استعمال کیا، وہ سمجھا تھا. لیکن قائد کی حاضر دماغی فوراً بجھارت کی صورت میں الٹا ہو کے سوال اس کے گلے پڑ گیا. آپ نے فرمایا آئی ول اوور ٹو ادر ٹیبل، آئی ول فلائی ٹو ادر ٹیبل. تو وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کا پیچتاب کھا کے رہ گیا، اور وہ تل ملا اٹھا اس جواب سے. اس نے انتقام کا جذبہ جو پہلے ہی تھا اس کے اندر، حسد کا، اس نے انتقام کا بھی جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے اس انتظار میں رہنے لگا، وقت کا انتظار کرنے لگا کہ میں اس اپنی اہانت اور بے عزتی کا جو ہے نا ان سے میں بدلہ ضرور لوں گا، انتقام ضرور لوں گا. کلاس جاری تھی تو اسٹوڈنٹس اپنے اپنے وینز بتا رہے تھے. پیٹرس جو تھا وہ سامنے کھڑا سوالات پوچھ رہا تھا اسٹوڈنٹ سے. تو قائد اعظم کا نام آیا، محمد علی جناح کا نام آیا. تو اس نے پوچھا کہ جو ہے نا کہ محمد علی جناح مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ کے سامنے عقل کا ایک بیگ ہو اور ایک بیگ بھرا ہوا پیسوں کا ہو تو کس کا انتخاب کرو گے؟ کس کو لو گے؟ کہ ایک جو ہے نا بیگ بھرا ہوا پیسوں کا اور ایک عقل کا ہو تو کس سے آپ کس کو جو ہے نا چوائس آپ کی کیا ہوگی؟ کس کو سلیکٹ کرو گے؟ کس کو اٹھاؤ گے؟ کون سی چیز پسند کرو گے دونوں میں سے؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بلا سوچے سمجھے برجستگی کی انتہا کرتے ہوئے آپ نے انتہائی جو ہے نا مدللانہ طور پہ فوراً جو ہے نا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے نا پیسوں کا بیگ اٹھاؤں گا. کھل کھلا کے جو پیٹرس صاحب ہنس پڑا، کہا کہ میں مسلمانوں کی فطرت سے شناسا ہوں، واقف ہوں کہ یہ ہر چیز کسی چیز کو بھی جو ہے نا دولت کے اوپر ترجیح نہیں دیتے. ان کی نظر میں پیسہ ہے، یہ لالچی ہوتے ہیں، بس یہی. تو وہ فوراً جو ہے نا اس نے کہنے لگا کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو میں عقل کا جو ہے بیگ وہ اٹھاتا، وہ میری چوائس ہوتی، اس کا انتخاب کرتا، میں نے اسے اٹھانا تھا. ہرگز میں نے جو پیسوں والا بیگ ہے اس کو اگنور کر دینا تھا، نہیں اٹھانا تھا، میں نے عقل اٹھانی تھی. تو قائد اعظم نے برجستہ کیا جواب دیا بغیر سوچے سمجھے. آپ نے فرمایا کہ ظاہر ہے جو چیز جس کے پاس نہ ہو وہ وہی اٹھاتا ہے نا. جس چیز سے کوئی محروم و قاصر ہو وہ اسی چیز کا انتخاب کرتا ہے، وہ اسی چیز کو ہی اٹھاتا ہے نا. تو ظاہر آپ میں عقل نہیں ہے. کہا جو جس چیز سے قاصر و محروم ہو وہ اسی چیز کو ہی اٹھایا کرتا ہے. تو آپ میں عقل نہیں ہے، ظاہر ہے آپ نے عقل والا ہی بیگ اٹھانا. الحمدللہ بفضل خدا ہمارے پاس عقل موجود ہے، اللہ نے ہمیں بڑا اس سے نوازا ہے. تو کہا میں تو جو ہے نا پیسوں کو اٹھاؤں گا اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے. تو یہ ان کے کس قدر جو ہے نا برجستہ تھے. الحمدللہ تمام مسلمان بڑے بڑے آپ محدثین کی تاریخ پڑھیں، مفسرین کی تاریخ پڑھیں، وہ بھی اپنے اپنے اس صفت میں بہت زیادہ ایڈوانس تھے اور بہت برجستہ جواب دیا کرتے تھے. جب منصور حلاج نے کہا نا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ قاضی القضاء کا عہدہ قبول کر لیجئے، چیف جسٹس بن جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو نہیں بن سکتا، میں تو اس کا اہل ہی نہیں ہوں. تو وہ کہنے لگا آپ کیوں اہل نہیں ہو؟ آپ مفسر ہو، محدث ہو، آپ جو ہے نا اتنے بڑے عالم ہو، آپ سے زیادہ اس کا اہل کون ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا نا، میں چیف جسٹس نہیں بن سکتا، قاضی القضاء میں نہیں بن سکتا، میں اس کا اہل نہیں ہوں. غصے میں اس نے کہا خلیفہ نے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ قاضی ہو سکتے ہو،
آپ نے کہا میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں. کہا کہ آپ نے یہ بات کر کے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ نے فیصلہ تو خود ہی کر دیا ہے کہ جھوٹا آدمی تو جج ہو ہی نہیں سکتا، کہ آپ نے فیصلہ خود ہی کر دیا کہ جھوٹا آدمی تو جج ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میں اہل نہیں ہوں. یوں اتنا برجستہ ہوا کرتے تھے معاملات میں. یہ اللہ تعالیٰ خاص صفت اس وقت پیدا کرتا ہے کہ جب انسان کا دل جو ہے نا، جو قلب مومن یا قلب مسلم ہے، وہ پاکیزگی کی شاہراہ پہ ہو. پھر از خود اس طرح کے جواب انسان منصوبہ بندی تنظیم سازی کر کے پہلے جو ہے نا تیار کر کے پھر رہا ہوتا ہے کہ مخالف منہ تکتا رہ جاتا ہے جب جواب ملتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کے اظہار، کوئی اونچ نیچ بھول ہو جائے تو اصلاح بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر میں کہوں گا میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر. السلام علیکم.